نمبر 26 اور اس کے عام ترین مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ پارہ نمبر 26 کے آغاز میں سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف کا معنی ہوتا ہے ریت کا ٹیلہ۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، اس لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ پارہ نمبر 26 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ ان غیر اللہ نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ بتائیں کہ آسمان کے بنانے میں اللہ کے کب کے وہ شریک بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید مشرکین کو عاجز کرنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے ما سوا جن کو تم پکارتے ہو حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر، اس بات پر دلیل تو لاؤ نا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارا، فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پر جھکتا ہو اور ان کو پکارتا ہو۔ فرمایا الی یوم القیامہ، ایسے افراد کو پکارنا جو قیامت کی صبح تک تمہیں جواب نہیں دے سکتے، خواہ بت ہو، خواہ نبی ہو، خواہ پیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے تمہاری پکار اور دعا کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جو کچھ تم پکار رہے ہو، جن کو تم حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر المدد یا غوث وغیرہ کہہ رہے ہو، یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ لہذا جو ذات تمہاری دعا اور پکار کو سننے والی ہے اس ذات کو پکارو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قرآن کو جواب دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ قرآن مقدس یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے اور محض جادوئی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو تاکیدی طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ فرمایا حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ ماں اپنے بچے کی 30 مہینے تک بڑی مشقت کے اندر پرورش کرتی ہے۔ 6 ماہ جو بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، کتنے مشقت والے ایام ہوتے ہیں۔ پھر بچہ دنیا میں آتا ہے کہ 2 سال اس کو دودھ پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارے مشقت والے مراحل ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ احقاف کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلامی انہوں نے قرآن مقدس سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سننے کی وجہ سے ان کی دل کا کایا پلٹ دیا۔ تو جب یہ جنات کی جماعت اپنی قوم کے پاس آئی تو آ کر کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ لکم، اے ہماری قوم آپ اللہ کے داعی کی بات کو تسلیم کر لو، وہ سچا پیغمبر ہے اور جو کلام ہم سن کر آئے ہیں وہ بھی سچا کلام ہے، لہذا تم اس کی داعی کی بات کو قبول کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ بہرحال یہ واقعہ بیان کیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ پیغمبر آپ دعوت حق پہنچا دیں، آپ نے دلگیر اور پریشان نہیں ہونا ہے، بس آپ اپنے فریضہ رسالت ادا کرتے رہیں، منوانا یہ اللہ کا کام ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، بس آپ دعوت دیتے رہیں، یہی کام ہے۔ اور آپ کو جو زبانی کلامی تکالیف دیتے ہیں یا جسمانی طور پر تکلیف دیتے ہیں تو آپ نے صبر کرنا ہے، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ آگے سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر یہ سورت ہے، اور سورہ محمد کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کافر لوگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اضل اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بدراہ اور بدراہ قسم کے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قیدیوں کے کچھ مسائل اور احکام پر تفصیلات کے ساتھ بات کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، وانہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ پانی ایسا ہوگا کہ اس کے اندر زیادہ دیر رہنے سے بدبو پیدا نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگا، اور دودھ ایسا ہوگا اس کا رنگ چینج نہیں ہوگا، ذائقہ چینج نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ شہد کی نہریں ہوں گی، اور اسی طریقے سے شراباً طہورا، پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی، کہ ایسی شراب کہ جس کے پینے کے بعد انسان کی عقل بھی برقرار رہے گی، بہکی ہوئی باتیں انسان نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ، کہ اہل توحید کے مقابلے میں اہل شرک ہیں، ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، گرم پانی پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ، کہ جس وقت یہ گرم پانی پئیں گے تو گرم پانی جس وقت انتروں میں جائے گا، ان کی انتریں گرم پانی کی وجہ سے کٹ جائیں گی، اتنی سخت سزا ان کو آخرت کے اندر دی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد کے اختتام میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرو، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، بخل سے کام نہ لو، بخل سے کام لوگے تو اس میں اپنا نقصان ہوگا۔ آگے جی سورۃ الفتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفتح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کی بشارت دی ہے۔ فتح مبین سے فتح مکہ بھی مراد ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے مکمل تفصیلات بیان کی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے جب تشریف لائے، حدیبیہ مقام پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے نہیں دیا، کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال المختصر وہاں پر معاہدات ہوئے، مسلمانوں نے کمزور شرطیں بھی لگائی، بس بہرحال اللہ کا حکم تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر معاہدہ کیا، اور مشرکین نے کہا کہ آئندہ سال آپ آ کر عمرہ کر لینا، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے معاہدے کے مطابق آپ واپس چلے گئے، آئندہ سال آپ نے کیا کیا؟ عمرہ کیا۔ لیکن اس معاہدے کے تحت اس سے پہلے یہ بات پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد مکہ میں بھیجے کہ معلومات کر کیا وہ ماحول کیسا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو پیچھے سے منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان پر اس کے مقابلے میں اللہ نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، خواہ ہمیں جان اپنی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور اوپر صحابہ کرام پر یہ جہاد پر اور یہ شہادت پر یہ بیعت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ نیچے میرا ہاتھ ہے اور اوپر یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، قربان جاؤں، یہ صحابہ کرام کا مقام تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو آئندہ سال پھر یہ معاہدے ہوئے، آئندہ سال پھر دوبارہ آپ نے عمرہ کیا۔ اس صورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے جو ان کو جماعت صحابہ عطا کی ہے، اشداء علی الکفار، کفار پر یہ سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں یہ رحم دل ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مزید مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھیتی کو دیکھ کر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر جس طرح بندہ اپنی زمین کے اندر کاشت کرتا ہے نا، تو اچھی فصل آئے تو بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دشمن کو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے کہ اس کی کھیتی کیوں اچھی ہو گئی ہے، بارونق کیوں ہو گئی ہے، اس کو فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور پیغمبر کی کھیتی صحابہ کرام کو قرار دیا ہے۔ لہذا صحابہ کرام سے جو بندہ خوش ہوتا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے اور پیغمبر کی کھیتی سے خوش ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، صحابہ کرام سے عداوت رکھتا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور پیغمبر سے عداوت اور پیغمبر کی محنت پر بھی کیا کرتا ہے؟ عداوت رکھتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے بغض یہ کفار اور منافقین کی علامت ہے، صحابہ کرام سے پیار اور محبت یہ مسلمان مومن کی علامت ہے۔ آگے سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا چاہیے، پیغمبر کی اقتداء میں ہر بات پر عمل کرو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز پست ہونی چاہیے، پیغمبر کا ادب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے اس کو فضا میں مت اڑایا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کی غیبت مت کرو۔ جو بندہ غیبت کرتا ہے ایسے ہے کہ گویا اپنے بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام گناہوں سے منع فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک ہی نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک ہی تمہارا سلسلہ ہے، تم انسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا تعارف بنایا ہے، یہ فلاں ملک ہے، فلاں چودھری ہے، فلاں عوان ہے، فلاں شاہ صاحب ہے، یہ سارے کے سارے وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے تو پھر تمہیں فوقیت حاصل ہوگی، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلو گے تو پھر شاہ صاحب جو بھنگی چرسی ہے اس سے بھی تمہارا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ آگے جی سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا ہے کہ جو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، فرمایا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے کچھ حالات بیان کیے ہیں، اور اس سورہ قاف کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تھکان اور کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سورہ قاف کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پیغمبر آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرتے رہیں۔ آپ کی اصلاح کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا۔ آگے سورۃ الزاریات ہے، زاریات پہلا لفظ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف ہواؤں کی قسمیں کھا کر کہا ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ یقیناً قیامت آ کر رہے گی، جزا کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو صاف بیان کیے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کی اندھیری میں یہ اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اختتام میں فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آخری عمر میں بیٹے کی خوشخبری سنائی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب پتہ چلا نا کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، حضرت ابراہیم کی بیوی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہنے لگی میں تو بانجھ ہو گئی ہوں اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تو میرا وہ سلسلہ ہی نہیں رہا کہ مجھ سے اور میرے بطن سے بیٹا ہو اور بچہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں موسم اور وقت اور عمر یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم نے مانگا ہے، اللہ نے ابراہیم کو دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا